بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا لیکچر جاری ہے۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، جیسا ہم نے کل بتلایا کہ خواب کے اندر عبد المطلب کو چاہے زمزم کے متعلق بتلایا گیا، تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ خواب میں مقام زمزم کے جگہ کی نشانی کیا بتلائی گئی عبد المطلب کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ بتلایا گیا خواب کے اندر جہاں اساف اور نیلا بت نصب ہیں ان کے درمیان جگہ ہے، وہاں چمٹیوں نے اپنے گھر بنا رکھے ہیں، تم وہاں کوے کو گندگی میں چونچیں مارتے ہوئے پاؤ گے، وہ جگہ ہے آب زمزم کا۔ یہاں اس چیز کا اضافہ بھی ضروری ہے کہ کہتے ہیں عبد المطلب جب وہاں پہنچا تو اس نے باقی تمام علامتیں دیکھ لیں لیکن وہاں گندگی موجود نہیں تھی، تو اسی اثنا میں ایک شخص اپنے گائے کو کہیں ذبح کر رہا تھا آس پاس میں، تو وہ گائے اس سے بھاگ نکلی اور حرم میں داخل ہو گئی، پھر اس کو پکڑائی بھی حرم میں دیا، اسی جگہ پہ اس نے ذبح کیا جو خواب میں بتلایا گیا، یوں وہاں پر گندگی بھی ہو گئی اور کوا وہاں پہ چونچے مار رہا تھا، یوں عبد المطلب کو تمام نشانیاں مل گئی ہیں۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ عبد المطلب اپنے کس بیٹے کو ساتھ لے کر زمزم تلاش کرنے کے لیے نکلا، یا جب اس نے صبح بیدار ہوا تو اپنے کس بیٹے کے ساتھ روانہ ہوا خوابگاہ کی طرف، جو مطلب اس نے خواب میں دیکھا تھا اس طرف؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا حارث، اس کو لے کر عبد المطلب روانہ ہوا۔ چنانچہ یہاں یہ بتلانا بھی ضروری ہے، عبد المطلب جب اس کو مقام مطلوبہ کے ملنے کے بعد کھدائی کا کام اس نے شروع کیا تو قریش مزاحم ہوئے، قریش کو جب پتہ چلا کہ یہاں واقعتاً کچھ ہے تو انہوں نے بھی اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ ہمیں اس میں شریک کیا جائے، اور عبد المطلب نے اس سے انکار کر دیا، اور واقعتاً انکار ان کا درست بھی تھا۔ اس زمانے میں ملک شام میں ایک کاہنہ رہا کرتی تھی، کاہنہ جو ہے یہ غیب کی خبریں دینے والے مرد عورتوں کو کہتے ہیں، کاہنہ عورت کو کہتے ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ کاہنہ جس طرح فیصلہ کرے وہ دونوں فریقین کو قبول ہوگا، تو یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، ابھی شام میں نہیں پہنچے تھے، ایک راستے میں ایک چٹیل میدان میں پہنچے، سب کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ابو طالب اور اس کے ہمراہیوں کے پاس بھی پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بالکل وہ مرنے کے قریب ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے گڑھے اور قبریں بھی انہوں نے کھود لی تھیں، اور یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم میں سے جو پہلے مرے گا بعد والے اس کو اسی طرح دفن کریں گے۔ پھر اچانک عبد المطلب کی جو سواری تھی اس کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، عبد المطلب نے وہ پانی نوش کیا، پیا، اور دیگر تمام مخالفین اور موافقین نے وہ پانی پیا، یہاں سے عبد المطلب کی فضیلت ان پر ظاہر ہو گئی اور یہ بجائے شام جانے کے دوبارہ واپس آ گئے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، عبد المطلب نے اپنی اولاد کے متعلق کیا نظر مانی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، یعنی جوان ہو جائیں، جوانی میں بچاؤ کر سکیں، باپ کا سہارا بن سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے، یہ عبد المطلب نے اپنی اولاد کے متعلق نظر مانی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ پہلا آدمی کون ہے جس نے کعبہ کے دروازوں کو سونے سے آراستہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے عبد المطلب، یعنی عبد المطلب پہلا آدمی ہے جس نے یہ کام کیا۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے جب چاہے زمزم کی کھدائی شروع کی تو رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں، وہ نکلیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں۔ کیوں دفن کی تھیں؟
بنو جرہم کا جو سردار تھا مزاز بن عمر، وہ اپنی قوم کی بدعمالیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ قوم کو اس نے روکا بھی، لیکن قوم باز نہ آئی تو ایک رات اس نے چپکے سے بیت اللہ کا جو قیمتی سامان تھا، جس میں تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن تھے، وہ اس نے اسی چاہے زمزم میں ڈال کر اوپر سے کنویں کو بند کر دیا۔ اب کھدائی کے دوران جب یہ چیزیں برآمد ہوئیں، قریش پھر حصے دار ہوئے، طلبگار ہوئے۔ یہاں اب قرعہ اندازی کی گئی، تیر مقرر کیے گئے کہ 2 تیر قریش کے لیے، 2 تیر کعبہ کے لیے اور 2 تیر عبد المطلب کے لیے، کہ جس کے حصے میں جو چیز آئے وہ اسی کو دیں گے۔ چنانچہ حبل بت کے پاس جا کے انہوں نے وہی پانسے کے تیر نکالے، تو سونے کے جو 2 ہرن تھے وہ والے تیر بیت اللہ کے لیے نکلے کہ یہ 2 بیت اللہ کو دے دیے جائیں۔ یوں انہوں نے یہ بیت اللہ کے دروازے میں فٹ کیے، اور پہلی بار کعبہ کے دروازوں کو عبد المطلب نے سونے سے آراستہ کیا، اور باقی جو تلواریں اور زرہیں تھیں یہ عبد المطلب کے حق میں نکلیں، اور قریش کے حق میں جو تیر تھے ان پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ چیزیں تو 3 ہیں تو قریش کیوں خالی رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کے ہرنوں کو ایک قسم شمار کیا گیا، اور تلواروں اور زرہوں کو ایک ہی قسم شمار کیا گیا، جبکہ 2 تیر خالی رکھے گئے تھے۔ تو وہ جو 2 تیر خالی رکھے گئے تھے وہ قریش کے حصے میں آئے۔ یوں عبد المطلب نے تلواریں بھی بیت اللہ میں لٹکا دیں، اور سونے کے جو ہرن تھے وہ بھی بیت اللہ میں انہوں نے لٹکا دی۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے، عبد المطلب کے بیٹے کتنے تھے؟ تو عبد المطلب کے بیٹوں کے متعلق مختلف اقوال آتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق یوں لکھا جاتا ہے، اور صفار اور عباس۔ بعض کہتے ہیں 11 بیٹے تھے، ایک کا نام قسم تھا، قاف، سے اور میم۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے 13 تھے۔ بہرحال 10 پر تو سب کا اتفاق ہے، آگے پھر اختلافی اقوال ہیں 11، 13 وغیرہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عبد المطلب کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عبد المطلب کی کل 6 بیٹیاں تھیں، جن کے نام درج ذیل ہیں: ام الحکیم، جن کا نام بیضاء ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ یہ 6 بیٹیاں تھیں، جبکہ 10 بیٹے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے، عربوں کا پہلا آدمی جس کے لیے اونٹوں کی دیت دی گئی وہ کون تھا؟ تو اس کا جواب کہا جاتا ہے قبیلہ حوازن کا ایک شخص زید بن ابی بکر تھا، جس کو اس کے بھائی نے قتل کیا۔ تو یہ عربوں کا پہلا آدمی ہے جس کے لیے اونٹوں کی دیت دی گئی۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، وہ پہلا آدمی کون ہے جس نے آدمی کی دیت یعنی انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر کرنے کا طریقہ ڈالا؟ تو بقول زہری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ عبد المطلب ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ شخص ابو یسار عدوانی ہیں، جبکہ متاخرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شخص عامر بن طروب تھا۔ تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ عبد المطلب نے یہ جو بنیاد ڈالی ہے، یہ جو طریقہ مقرر کیا ہے، یہ قریش میں مقرر کیا ہے،
اور وہ جو طریقہ ہے وہ عربوں میں ہے۔ بہرحال اس کا قصہ کیا ہے کہ عبد المطلب نے 100 اونٹ کس طرح مقرر کیے، تو اس کا قصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے جو منت مان لی تھی، اگر مجھے اللہ نے 10 لڑکے دیے اور وہ جوان ہوئے تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب 10 لڑکے پیدا ہوئے، جوان بھی ہوئے، عبد المطلب اپنی منت کو بھول چکا تھا۔ وہ ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، اس کو خواب میں حکم دیا گیا کہ منت پوری کرو، تو اٹھے، انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کیا، پھر دوبارہ خواب دیکھا، ان کو حکم دیا گیا اس سے بڑی چیز جو ہے نا قربان کرو، انہوں نے گائے کی قربانی دی۔ پھر ان کو خواب آیا کہ اس سے بڑی چیز کی قربانی کرو، تو انہوں نے اونٹ کی قربانی دی۔ پھر ان کو کہا گیا کہ اس سے بڑی چیز کی قربانی کرو اور اپنی منت پوری کرو، تو انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے، تو کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو ذبح کرو جس کے لیے تم نے منت مانی تھی۔ تب عبد المطلب کو یاد آیا اور اس نے قرعہ اندازی کی، 10 بیٹوں میں سے نام جس کا نکلا وہ تھے حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ تو حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے عبد المطلب لے گیا۔ باقی جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔